عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ موسیو گوریو کا کردار انسانی فطرت کا علمبردار۔ کیا واقعی موسیو گوریو کا کردار انسانی فطرت کا علمبردار ہے؟ اور اگر واقعی علمبردار ہے تو کس حد تک؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایک ناول نگار جب ناول لکھتا ہے تو وہ کیا اپنے عمیق مشاہدے، اپنے تخلیقی تجربے کے ذریعے کیا انسانی المیہ کی مختلف صورتوں کو بازیافت کرتا ہے، ان کو منظر عام پر لاتا ہے؟ کیا یہاں مادام وودکے کی جب ملاقات ہوتی ہے موسیو گوریو سے تو اس وقت مادام وودکے کی کیا نفسیات ہوتی ہے، اور جب کچھ وقت گزرتا ہے اور کاؤنٹس کے ذریعے موسیو گوریو کے بارے میں ایک اور طرح کا امیج بنایا جاتا ہے، موسیو گوریو کا ایک اور طرح کا تصور بلڈ اپ ہوتا ہے، تو مادام وودکے نفسیاتی طور پر موسیو گوریو کے بارے میں کس طرح کی فکر کی علمبردار ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک ناول نگار جب ناول لکھتا ہے تو وہ اپنے عمیق مشاہدے، وسعت مطالعہ اور تخلیقی تجربے کے ذریعے انسانی زندگی کی مختلف کیفیات، انسانی رویوں، انسانی اقدار اور مختلف عناصر و عوامل کی بازیافت کے عمل سے گزرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ انسانی زندگی کے عمیق سمندر میں غوطہ زن ہو کر اس میں غواصی کر کے انسانی زندگی کے متعدد امکانات کی بازیافت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ناول نگار نے موسیو گوریو کے کردار کی صورت میں، مادام وودکے کے کردار کی صورت میں، یویین کے کردار کی صورت میں، مختلف کرداروں کی صورت میں کیا کیا ہے کہ ہر کردار کی زندگی کے مختلف فیزز کو حقیقت کے پیرائے میں دکھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ ناول نگار ہیں جنہوں نے حقیقت نگاری کی بنیاد رکھی ہے، یعنی حقیقت نگاری کے بنیاد ناول نگار، اور حقیقت نگار کی بنیادی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی جیسی ہے اس کو جوں کا توں دکھائے۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ ناول نگار سے پہلے جو ناول لکھا جا رہا تھا، جو شاعری ہو رہی تھی، اس میں رومانٹسزم کا رجحان غالب تھا، بلکہ رومانٹسزم کا ہی رجحان غالب تھا۔ یورپ میں، خاص طور سے برطانیہ میں، ورڈزورتھ، کیٹس، شیلی وغیرہ جس طرح کی شاعری کر رہے تھے اس میں انسان کہیں اس طرح سے اس کا مرکز نہیں تھا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ فطرت کی طرف زیادہ مراجعت کر گئے تھے، ان کا رجحان زیادہ تر یا ان کا میلان زیادہ تر فطرت کی طرف تھا۔ اور اس کی وجوہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی مختلف وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک لکھنے والا جب لکھتا ہے وہ حقیقت کو دکھانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ بہادری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ رومانٹسزم کے دائرے میں جب آپ لکھتے ہیں تو آپ متخیلہ سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں، لیکن جب ایک ناول نگار حقیقت نگاری کرتا ہے تو وہ متخیلہ سے تو کام لیتا ہی ہے، لیکن متخیلہ کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کی، سماجی زندگی کی حقیقتوں سے بھی کام لیتا ہے۔ اس طرح وہ متخیلہ سماجی زندگی کی حقیقتیں
سوسائٹی کے واقعات، سوسائٹی کے معاملات، انسانی رویوں، انسانی ویلیوز، ہیومن ویلیوز، ان سب کو ایک آرٹ کے درجے پر لے جا کر ڈپکٹ کرتا ہے. اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک کردار کی زندگی کی ڈپکشن جو ہے اس میں ناولسٹ کا امیجنیشن بھی شامل ہے، اس میں ناولسٹ کا ریئلزم بھی شامل ہے، اور مختلف عناصر و عوامل کے امتزاج کے بعد جس ایلیمنٹ کا پلڑا حاوی ہے وہ ہے ریئلزم. تو یہاں ناولسٹ ریئلزم کو اپنا آدرش بناتا ہے، ریئلزم کو آرٹ کے ساتھ آمیز کر کے اس کی آمیخت کے نتیجے میں شاہکار تخلیق کرتا ہے. ہمیں وہ انسانوں کی زندگیوں کے مختلف فیزز سے متعارف کرواتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے بحیثیت قاری کہ ایک انسان سماجی زندگی میں دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتا ہے، کس طرح کی سوچ رکھتا ہے. تو ایک انسان کی زندگی میں مختلف فیزز آتے ہیں. بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنا ورلڈ ویو خود نہیں بنا پاتا، یا اپنا ورلڈ ویو کبھی بناتا ہی نہیں ہے. وہ دوسرے انسانوں کے بارے میں بھی دوسروں پر ہی انحصار کرتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے بارے میں رائے کوئی دوسرا بنا کر دے. اس طرح وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو جہاں وہ دھوکہ دے رہا ہے وہیں وہ انتقام کا جذبہ بھی اپنے اندر کینے کی صورت میں پال لیتا ہے، اور وہ کسی معصوم سے، کسی سادہ لوح سے، کسی بے گناہ سے انتقام لینے پر تل جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی ناول کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بصیرت ملتی ہے، ہمیں ویژن ملتا ہے، ہمارے ویژن میں وسعت پیدا ہوتی ہے. ہم لوگوں کے تجربات کی روشنی میں زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انسانی رویوں کا پتہ چلتا ہے، انسانی اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے، انسانی اقدار کا پتہ چلتا ہے، انسانوں کے اعتقادات کا پتہ چلتا ہے، انسانوں کے سماجی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کا پتہ چلتا ہے. یہاں بھی ہمیں بہت بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر بصیرت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، انسانی زندگی کے تجربات سے آگاہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ لٹریچر کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دوسروں کے تجربات آپ کے شعور کا حصہ بنے، دوسروں کے تجربات قاری کے ادراک کا حصہ بنے. اور ظاہر ہے کہ ایک لکھنے والا وسعت مطالعہ، بڑے تخلیقی تجربے اور عمیق مشاہدے کی بنیاد پر ایک ایسی دنیا کی تخلیق کرتا ہے جس سے قارئین بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. ایک طالب علم بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمجھدار آدمی وہ کہلاتا ہے جو دوسروں کے تجربوں سے سیکھتا ہے. ظاہر ہے کہ انسانی گیان میں، انسانی علم میں، انسانی ویژن میں لٹریچر بھی وسعت پیدا کرتا ہے. جب ہم ناول کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں شروع میں بورڈنگ ہاؤس کے حالات و واقعات کا پتہ چلتا ہے. وہاں ہماری ملاقات ایک بیوہ خاتون مادام وودکے سے بھی ہوتی ہے. مادام وودکے در حقیقت بورڈنگ ہاؤس کی مالک ہے، اور ظاہر ہے کہ پیرس میں بورڈنگ ہاؤس واقع ہے، اور پیرس کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں زیادہ مالی طور پر، جہاں زیادہ دولت کے اعتبار سے
متمول لوگ نہیں رہ رہے ہوتے. تو یہاں مادام وودکے سے ہمیں نہ صرف ظاہری طور پر واقفیت حاصل ہوتی ہے بلکہ مادام وودکے سے ملاقات کے بعد ہمیں مادام وودکے کی نفسانی اور نفسیاتی خواہشات کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمیں موسیو گوریو سے بھی متعارف ہونے کا موقع ملتا ہے. موسیو گوریو سے بھی ہماری بحثیت قاری ملاقات ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ مختلف کرداروں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے سماجی حقیقتوں کا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کی عدم تکمیل کے نتیجے میں دوسروں کا نقصان کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو ہمیں مختلف ایسے کرداروں کا پتہ چلتا ہے جو اپنی خواہشات کی عدم تکمیل کے نتیجے میں دوسروں سے انتقام لینے پر تل جاتے ہیں، وہ دوسروں سے انتقام لینے کی ٹھان لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس طرح اپنا ورلڈ ویو نہیں بناتے. ایک دنیا کا وہ تصور جو ہم معروضیت کی بنیاد پر بناتے ہیں وہ خود نہیں بناتے. لہذا ہوتا کیا ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں ہم کسی تیسرے کی رائے پر ایک رائے قائم کر کے ساری زندگی چلتے رہتے ہیں، اور اس طرح ہمیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی معصوم سے، کسی بے گناہ سے انتقام لینے کے جذبے کو پالتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے. بوڑھا گوریو جس کی عمر اس وقت تقریباً 69 برس کی تھی، 1813 میں اپنی دکان بڑھا کے میزو وودکے میں آ بسا تھا. شروع میں اس کے پاس 2 کمرے تھے جن میں اب مادام کوتیور مقیم تھی. آغاز میں اس کے پاس پیسے زیادہ تھے، لہذا اس کے پاس بورڈنگ ہاؤس میں کمرے بھی 2 تھے. ان کے لیے وہ 1200 فرانک ماہانہ کرایہ ادا کرتا تھا. ظاہر ہے کہ اس کے پاس کمرے زیادہ تھے تو کرایہ بھی زیادہ تھا، اور اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ 5-7 روپے کی کمی بیشی اس کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی. مادام وودکے نے ان 3 کمروں کی درستی کرا دی تھی اور اس کام کا خرچ پیشگی وصول کر لیا تھا. اب یہاں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان کے پاس کچھ رقم ہوتی ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں، تو وہ کرایہ بھی ادا کر سکتا ہے، اور جیسے جیسے اس کے پاس رقم کم ہوتی جاتی ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے دائرے کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں موسیو گوریو بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ اپنی خواہشات کے دائرے کو گھٹانا شروع کر دیتا ہے، سمیٹنا شروع کر دیتا ہے. پرانا گھٹیا قسم کا فرنیچر، پیلی چھینٹ کے پردے، وارنش وار لکڑی کی کرسیاں جن پر مخمل مڈی تھی، اور چند ایک بھدی سی تصویریں اور دیوار کا کاغذ جنہیں دیہات کی موٹی چھوٹی سراؤں میں کوئی بھی نہ رکھتا تھا. ان چیزوں پر یہ ساری رقم مادام وودکے کے بیان کے مطابق خرچ ہو گئی تھی. اس نے جو اس طرح اپنی گرہ کٹوائی تو شاید یہ اس کی بے اعتنائی اور سخاوت تھی، مگر اس سے مادام وودکے نے سمجھا کہ بڈھا گوریو جسے اس زمانے میں بڑے احترام سے موسیو گوریو کہا جاتا تھا، بالکل گدھا ہے اور کاروبار کے متعلق کچھ نہیں جانتا. آغاز کے زمانے میں تو مادام وودکے موسیو گوریو کا احترام کرتی تھی، یہاں تک کہ موسیو گوریو
کے لیے مادام وودکے کے دل میں محبت جاگ اٹھی تھی، لیکن آگے چل کر مرور ایام کے ساتھ وہ محبت جتنی شدت کے ساتھ تھی اتنی ہی شدت کے ساتھ نفرت میں بدل گئی۔ جب کوئی تاجر دکان بڑھاتا ہے تو اپنی آسائش کا ہر سامان اکٹھا کر لیتا ہے، لہذا جب گوریو بورڈنگ میں رہنے کے لیے آیا تو اس کے پاس بہت سے اچھے اچھے کپڑے تھے۔ 18 ریشمی قمیض دیکھ کر مادام وودکے کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ سوئیوں کا سوداگر زیب و زینت کی غرض سے قمیض کے اوپر 2 پن لگائے رکھتا تھا جن میں بڑے بڑے ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور دونوں کے بیچ میں ایک نازک سی زنجیر تھی۔ ان پنوں سے قمیضوں کی نفاست اور نمایاں ہو جاتی تھی۔ وہ عموماً گہرے نیلے رنگ کا کوٹ پہنتا تھا اور روزانہ ایک نئی صاف ستھری واسکٹ نکالتا جس کی وسیع پہنائی پر ایک بھاری سونے کی زنجیر لٹکی رہتی تھی۔ زنجیر میں مہریں بندھی ہوئی تھیں جو اس کی گول مول توند کے ساتھ ساتھ ابھرتی اور گرتی رہتی تھی۔ اس کی نسوار کی ڈبیا بھی سونے کی تھی جس میں بالوں سے بھرا ایک لاکٹ پڑا تھا۔ اسے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ عورتوں میں بے حد مقبول رہ چکا ہے۔ جب کبھی اس کی میزبان اس پر بیسیوں دل توڑ چکنے کا الزام لگاتی تو اس کے ہونٹوں پر ایک مسرت آمیز مسکراہٹ پھیل جاتی۔ آدمی کو اپنی جس کمزوری پر فخر ہو اس کا ذکر کیا جائے تو وہ خوشی سے پھول کے کپا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ریئلزم کی ڈپکشن، یہ ہے موسیو گوریو کا وہ کردار جس سے بحیثیت قاری ہم بورڈنگ ہاؤس میں متعارف ہوتے ہیں، جو آغاز میں بہت مالدار محسوس ہوتا ہے۔ اس کی الماریاں چاندی کے برتنوں سے بھری پڑی تھیں۔ بیوہ نے یعنی مادام وودکے نے انہیں صندوق میں سے نکالنے اور سجانے میں گوریو کا ہاتھ بٹایا تو ان کی چمک سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ شوربے کے پیالے، چمچے، چھریاں، کانٹے، نمکدانیاں، چٹنی کی پیالیاں، مختلف قسم کی رکابیاں اور ناشتے کے دوسرے برتن ایسے خوبصورت اور وزنی تھے کہ وہ انہیں بیچنا بھی نہ چاہتا تھا۔ ان تحائف کو دیکھ کر اسے اپنی ازدواجی زندگی کی خوشیاں یاد آ جاتی تھیں۔ اس کے پاس ایک پرچ اور چھوٹا سا چاندی کا پیالہ تھا جس کے ڈھکنے پر 2 فاختاؤں کی تصویر تھی جو ایک دوسرے کی چونچیں تھامے پیار سے چہچہاتی معلوم ہوتی تھیں۔ اسے اس نے مادام وودکے کو دکھاتے ہوئے بتایا، یہ میری بیوی نے شادی کی سالگرہ کے موقع پر پہلا تحفہ دیا تھا۔ بیچاری نے شادی سے پہلے جتنے پیسے جمع کیے تھے سب اس پر خرچ کر دیے۔ اب اسے ہم موسیو گوریو کی اپنی بیوی سے محبت کہہ سکتے ہیں، محبت کا جذبہ کہہ سکتے ہیں، محبت کا احساس کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف وہ للک جو مادام وودکے کے دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ بہرحال اسے کیا نام دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ مادام وودکے بھی بیوہ تھی۔ مادام چاہے مجھے گھاس کھودنی پڑے مگر اسے اپنے سے الگ نہ ہونے دوں گا۔ خدا کا شکر ہے اس نے مجھے اس قابل کیا کہ اب زندگی کے جتنے دن باقی بچے ہیں میں روز صبح کو اس پیالے میں کافی پیتا رہوں گا۔ مجھ پر کسی کو ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ مدت تک مجھے کسی کا دستے نگر نہیں ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مادام وودکے کی تیز بین آنکھوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ایک کمپنی کے حصے داروں کی فہرست میں اس کا نام درج ہے۔ اب کیا ہے کہ مادام وودکے آغاز میں موسیو گوریو کے پیسوں
کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے اس لالچ میں مبتلا ہو گئی، اس للک میں مبتلا ہو گئی، ہوس زر کی پجاری بن گئی، اور اس کی خواہش، اس کی آرزو اس انداز سے جلوہ گر ہوتی ہے کہ اس کے من میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی موسیو گوریو سے شادی ہو جائے تو وہ بورڈنگ ہاؤس کو بیچ کر کسی پیرس کے کسی فیشنیبل علاقے میں قیام پذیر ہو سکتی ہے اور اس کی باقی کی زندگی تعیش کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ مادام وودکے کو موسیو گوریو آغاز ہی میں بتا دیتا ہے، اور آغاز ہی میں اپنی اس محبت کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے جو اسے اپنی بیوی سے محبت تھی۔ ظاہر ہے کہ موسیو گوریو کی بیوی بھی وفات پا چکی ہے، اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور مادام وودکے کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو مادام وودکے اپنے دل میں ایک ایسی خواہش پال لیتی ہے جس خواہش کے بارے میں آغاز ہی میں موسیو گوریو دے دیتا ہے، ایک اشارے کے ذریعے، ایک کنائے کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود مادام وودکے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ مادام وودکے تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس اتنی چاندی ہے، اتنے پیسے ہیں، اور وہ ایک کمپنی میں اس کے شیئرز بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا گوریو کی آمدنی کو 8-10 ہزار فرانک کی ہوگی۔ اس دن سے مادام وودکے، جس کی عمر اس وقت 48 سال کی تھی مگر اسے اقرار صرف 39 سال کا تھا، ایک نئی بات سوچنے لگی، ایک نئی بات سوچنے لگی۔ گوریو کی آنکھوں کے پپوٹے قدرے متورم یعنی سویلنگ ہو چکی تھی، اور اندر سے باہر کی طرف الٹے ہوئے سے تھے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا اور وہ انہیں پونچھتا رہتا۔ مگر اس کے باوجود مادام اسے ہر لحاظ سے خاصا معقول آدمی سمجھتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی اور مضبوط پنڈلیوں اور لمبی چوڑی ناک سے مادام نے چند اخلاقی صفات اخذ کی تھیں جن کی وہ بڑی قدر کرتی تھی، اور اس کے ان خیالات کی تصدیق بوڑھے کے گول اور سیدھے سادے احمقانہ چہرے سے بھی ہوتی تھی۔ مادام سوچتی تھی کہ گوریو مضبوط جسم کے جوان کے مانند کم عقل ہوگا مگر اس کا دل بے لوث محبت کرنے کی اہلیت رکھتا ہوگا۔ اب مادام موسیو گوریو کے بارے میں ایک اپنا جہان مانی بنا لیتی ہے، موسیو گوریو کے بارے میں ایک اپنی تصویر بنا لیتی ہے، اپنے ذہن میں اس کا ایک اور طرح کا پیکر بنا لیتی ہے۔ ایک حجام روزانہ اس کے بالوں کی اصلاح کرنے آیا کرتا تھا اور بالوں کو اس طرح سنوارتا کہ اس کی تنگ پیشانی پر کوئی 5 جگہ لٹیں پڑی رہتی، اور یہ فیشن اس کے چہرے پر خوب پھیلتا، اگرچہ وہ بے ڈول سا تھا لیکن رہتا تھا خوب بنا سنورا۔ اس کی نسوار کی ڈبیا ہر وقت بھری رہتی اور اتنی افراد سے اور ایسی خود اعتمادی کے انداز میں نسوار لیتا کہ اس کی یہ ادا مادام کو بہت بھائی، اور جس دن وہ آ کے پہنچا اس رات جب وہ اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹی تو وہ اپنے نام وودکے گوریو میں تبدیل کر دینے کی بے پناہ خواہش اس کے دل میں کروٹیں لینے لگی، اور وہ ایسے سلگنے لگی جیسے آگ پر بٹیر۔ وہ چاہتی تھی کہ پھر شادی کرے اور بورڈنگ ہاؤس کو بیچ ڈالے اور اس باعزت شہری کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھوما کرے، اپنے علاقے کی معزز خاتون مانی جائے، غریبوں کے لیے چیزیں اکٹھی کیا کرے اور اتوار کے روز شہر سے باہر سیر کے لیے جانے کا پروگرام بنائے، تھیٹر میں دیگر شرفاء کی طرح اس کے لیے بھی جگہ مخصوص رہا کرے تاکہ جب جی چاہے جا سکے، اور پھر اسے آج کل کی طرح یہ انتظار نہ ہوا کرے کہ کب جولائی آئے اور اس کے بورڈنگ میں رہنے والے اسے کوئی پاس دیں۔ وہ پیرس کی معمولی عورتوں کی طرح جو پیسے کا خیال رکھنے پر مجبور ہوں عجب سہانے خواب دیکھا کرتی۔
اس نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کہ تھوڑا تھوڑا بچا کر اس نے 40,000 فرانک کی رقم جمع کر رکھی ہے۔ جہاں تک پیسے کا تعلق تھا وہ گوریوں کے مقابلے کی تھی، اور دوسری باتوں میں بھی میں اس کے برابر کی ہوں۔ اس نے بستر پر کروٹ بدلتے ہوئے جیسے اپنے آپ کو اس جسم کی خوبیوں کا یقین دلانا چاہتی ہو جس کے نشانات موٹی خادمہ کو روز پروں والے بستر کے نشیب و فراز میں ملتے تھے۔ اب یہ ہے مادام وودکے کا جہان آرزو، یہ ہے اس کی خواہشوں کی بڑھتی ہوئی ایک صورتحال۔ اس صورتحال کو دیکھ کر انسان کے اندر جو طرح طرح کی خواہشات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ مادام وودکے کے کردار کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ موسیو گوریو کے ساتھ شادی کرنے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس بات کو آغاز ہی میں نہیں سمجھ سکی جب موسیو گوریو نے اسے اپنے مختلف خوبصورت برتن دکھائے جو چاندی کے بنے ہوئے تھے، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک یہ برتن ہے جس دو پرندے ایک دوسرے کی چونچ میں چونچ ڈالے ہوئے ہیں، یہ برتن اس کی مرنے والی وائف نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ مادام وودکے باوجود اس کے کسی بھی بات کو گوریو کی کسی بھی بات کو اس طرح سے سمجھ نہ سکی، اور اس نے اپنے دل میں ایک نئی آرزو کا جہان آباد کر لیا کہ وہ موسیو گوریو کے ساتھ محبت کرے گی اور پھر عیش کی زندگی بسر کرے گی، پھر وہ ہر مہینے سینما ہال بھی جایا کرے گی، اور اس طرح اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے، آرزوؤں پر پابندی نہیں ہے، انسانی خواہشات پر پابندی نہیں ہے، لیکن حقیقت کیا کہتی ہے انسان کو حقیقت کا بھی ادراک کرنا چاہیے، حقیقت کا بھی اسے شعور ہونا چاہیے، جس کا ہمیں مادام وودکے کے کردار سے ملاقات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ مادام وودکے حقیقت سے زیادہ اپنے خوابوں کی دنیا میں سانس لینے والا ایک کردار ہے۔ مادام وودکے اپنے نئے خوابوں کی تکمیل چاہتی ہے یا ان کی تعبیر چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے نئے خواب کیا ہیں، اس کی نئی آرزویں کیا ہیں، اس کے نئے آدرش کیا ہیں، وہ اب موسیو گوریو سے شادی کرنے کا ارادہ باندھ چکی تھی۔ اس دن سے کوئی 3 مہینے تک مادام وودکے نے گوریو کے حجام کی سرپرستی کی، اور ظاہر ہے کہ آغاز میں وہ موسیو گوریو کا بھی خیال رکھتی ہے اور حد سے زیادہ خیال رکھتی ہے، ایک بے لوث محبت کے جذبے کے تحت نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے جذبے کے تحت۔ اس کے دل میں جو لالچ پیدا ہو گیا تھا، اس لالچ کے پیش نظر وہ نہ صرف موسیو گوریو کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی بلکہ اس کے حجام کا بھی خیال رکھنے لگی تھی، اور کچھ رقم اپنی ذاتی زیبائش و آرائش پر خرچ کی، اور یہ فضول خرچی اس نے اس لیے گوارا کی کہ وہ چاہتی تھی اس کے بورڈنگ ہاؤس کی حالت اس میں رہنے والے معزز لوگوں کے شایان شان ہو۔ اس نے یہاں رہنے والوں میں سے معمولی قسم کے آدمیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے ہر قسم کے بہانے تراشے، اور اپنے اس ارادے کا اعلان بھی کر دیا کہ آئندہ وہ صرف انہی لوگوں کو اپنے بورڈنگ ہاؤس میں جگہ دیا کرے گی جو ہر لحاظ سے نمایاں حیثیت رکھتے ہوں گے۔ اگر کوئی اجنبی آ جاتا تو وہ شیخی سے کہتی کہ موسیو گوریو جیسے نامی اور معزز سوداگر نے اس کے بورڈنگ ہاؤس کو دوسروں پر ترجیح دی ہے۔ اس نے میزوں وودکے کے اشتہار
بڑے موٹے موٹے حرفوں میں چھپوا کر تقسیم کیے، جن میں اس نے لکھا کہ یہ بورڈنگ ہاؤس مدت سے قائم ہے اور لیٹن کوارٹر کے سب سے پرانے اور بلند پایا ہوٹلوں میں سے ہے۔ یہاں سے والے دگونبلا کا منظر دکھائی دیتا ہے جو یقیناً تیسری منزل سے نظر آتا ہے، اور ایک دل فریب باغ ہے جس کے آخر میں درختوں کی دو طرفہ قطار ہے۔ اشتہار میں صاف ستھری ہوا اور پرسکون مقام کا بھی ذکر تھا۔ دیکھیے، آغاز میں مادام وڈکے کے کردار کی نوعیت اور ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم مادام وڈکے کا کردار بدل جاتا ہے، اور وہی کردار جو موسیو گوریو سے حد سے زیادہ محبت کا جذبہ رکھتا ہے، حد سے بڑی ہوئی محبت کا احساس اس کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے، آگے چل کر وہی محبت حد سے زیادہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ناول نگار نے انسانی فطرت کا ایک وہ رخ بھی دکھایا ہے اور انسانی فطرت کا ایک دوسرا رخ بھی دکھایا ہے کہ انسان جو ہے جب کسی کے لیے محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے یا محبت پال لیتا ہے تو پھر اس کی کیا کیفیت یا کیا احساس ہوتا ہے، اور جب وہی محبت نفرت میں بدل لیتا ہے تو پھر اس کی کیا کیفیت یا اس کا کیا جذبہ ہوتا ہے یا اس کا کیا احساس ہوتا ہے۔ اس اشتہار کو دیکھ کر ایک 36 سالہ بیوہ مادام لاکونتس دلا بریزنی بورڈنگ ہاؤس میں آ کر قیام پذیر ہوئی۔ وہ اپنے خاوند کی جائیداد کے بک جانے کا انتظار کر رہی تھی، پھر اسے پینشن ملنے والی تھی، کیونکہ میدان جنگ میں مارے جانے والے جنرل کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ اس کی حقدار تھی۔ مادام وڈکے اب کھانے کا خاص خیال رکھتی، نشست گاہ میں تقریباً 6 ماہ تک روزانہ آگ جلاتی رہی اور اپنے اشتہار میں کیے ہوئے وعدوں کو اس خوبی سے نبھایا کہ اس کی پونجی پر کافی اثر پڑا۔ کاؤنٹس مادام کو میری پیاری سہیلی کہہ کر مخاطب کرتی۔ اس نے کہا تھا کہ میں 2 نئی خواتین بورڈنگ میں لاؤں گی، جن میں سے ایک باردن دوسر لال اور دوسری ایک کرنل لاکونت پکوازد کی بیوہ ہے۔ اس کی یہ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے بورڈنگ ہاؤس کو چھوڑنے والی تھیں کیونکہ وہ میزوں وڈکے کے مقابلے میں بہت مہنگا تھا۔ ان دونوں خواتین کے بہت مالدار بن جانے کی توقع تھی بشرطے کہ جنگ کا محکمہ جلد ان کا حساب چکا دے، لیکن سرکاری دفتروں میں کام جلدی کہاں ہوتا ہے، کاؤنٹس کہا کرتی۔ اب یہاں ناول نگار نے کاؤنٹس کے کردار کی بھی ڈویلٹی کو دکھایا ہے، اور ایک بات کا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جن 2 لوگوں کو مادام وڈکے کے بورڈنگ ہاؤس میں لانے کی کمٹمنٹ کر چکی تھی، در حقیقت وہ جہاں دوسری جگہ رہتی تھی وہاں کرایہ زیادہ تھا اور وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن کاؤنٹس نے مادام وڈکے کو ایک طرح کا لالچ دیا اور مادام وڈکے اس کے لالچ میں بھی آ گئی اور اسے اپنا بھی سمجھنے لگی۔ اسے کیا کہا جائے؟ اسے مادام وڈکے کی بے وقوفی کہا جائے یا مادام وڈکے کی معصومیت؟ ویسے تو مادام وڈکے اپنی دانست میں بہت ہوشیار کردار محسوس ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے یہ قارئین کے بالکل سامنے ہے۔ دونوں بیواؤں کا یہ دستور سا ہو گیا تھا کہ رات کے کھانے کے بعد اکٹھی مادام وڈکے کے کمرے میں جاتی جہاں وہ مزے کی باتیں کرتی۔ اب یہاں ناول نگار نے ظاہر ہے کہ فرانس کے، پیرس کے، مغرب کے کلچر کی عکاسی کی ہے۔ وہ اس انداز سے انگوری شراب پیتی اور لذیذ کھانے کھاتی جو مکان کی مالکہ کے لیے مخصوص تھے۔ مادام دلا بریزنی اپنی میزبان کے گوریوں سے متعلقہ خیالات کی نہایت پرجوش تائید کرتی اور بتاتی
کہ یہ تجویز نہایت مناسب رہے گی۔ وہ کہا کرتی کہ میں نے پہلے ہی دن ساری بات ٹال لی تھی، اس کی رائے میں گوریو بہترین آدمی تھا۔ بہن کیا بتاؤں، اس کی صحت اب بھی اتنی اچھی ہے کہ چاقو چوبند دکھائی دیتا ہے، وہ ایسا آدمی ہے کہ اب بھی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے، بیوہ کہتی، یعنی مادام وودکے کہتی۔ مادام وودکے آغاز میں یہ سب کچھ مادام دلا بریزنی کو بتا دیتی ہے، اور مادام دلا بریزنی مادام وودکے کی اس معصومیت کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ کاؤنٹس مادام وودکے کے لباس پر بھی تبصرہ کرتی اور اسے بتاتی کہ اس کا لباس اس کے بلند خیالات سے مطابقت نہیں رکھتا، اب تمہیں اس جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہو جانا چاہیے۔ اب یہ جنگ کون سی ہے؟ یہ جنگ ہے موسیو گوریو سے نئی زندگی کی شروعات کرنے کی جنگ، جس کے بارے میں مادام وودکے نے خود ہی اپنے دل میں ایک احساس کو جگہ دے دی تھی۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد دونوں بیوائیں یعنی مادام وودکے اور مادام دلا بریزنی کاؤنٹس اکٹھی بازار گئیں، جہاں سے انہوں نے ایک پروں والی ہیٹ خریدی اور ایک ٹوپی لی۔ پھر کاؤنٹس اپنی سہیلی کو ایک دوسری دکان میں لے گئی، جہاں سے انہوں نے ایک فراک اور گلو بند پسند کیا۔ جب مادام وودکے یہ لباس پہن کر اوپچی بن گئی تو بالکل ایسی دکھائی دیتی تھی جیسے بعض ہوٹلوں کے سائن بورڈ پر کسی موٹے تازے بیل کی تصویر ہوتی ہے، لیکن اپنی نظروں میں وہ اپنے آپ میں ایسی تبدیلی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے لیے کاؤنٹس کی بڑی شکر گزار تھی، اور حالانکہ وہ فطرتاً فراخ دل نہ تھی، لیکن اس نے کاؤنٹ سے التجا کی کہ 20 فرانک کی قیمت کا ایک ہیٹ تحفتاً قبول کرے۔ دراصل وہ کاؤنٹس کی مزید خدمات حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مادام چاہتی تھی کہ وہ گوریو کے خیالات کی ٹوہ لے۔ اب دیکھیے یہاں کچھ پھر انسانی فطرت کی باتیں ہیں، انسانی فطرت سے جڑے ہوئے معاملات ہیں۔ مثلا کیا کہ ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کی ٹوہ لینا، اس کے بارے میں جاننا اور اسے اپنے جال میں پھنسانا، اور پھر انسان کا فطرتاً کنجوس ہونا لیکن ظاہر یہ کرنا کہ وہ فراخ دل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انسانی فطرت سے جڑے ہوئے عناصر و عوامل ہیں۔ مادام وودکے کے بارے میں جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مادام دلا بریزنی کاؤنٹ سے مزید خدمات لینا چاہتی تھی تاکہ اسے یہ پتہ چل سکے کہ موسیو گوریو کے من میں کیا ہے۔ مادام چاہتی تھی کہ وہ گوریو کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دے۔ مادام دلا بریزنی بڑے شوق اور خلوص سے اس سازش میں شریک ہو گئی۔ دیکھیے یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ ایک انسان ایک سازش بنتا ہے تو دوسرا اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا وہ اس کی خاطر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی؟ نہیں، اس کے من میں، اس کے دل میں ایک اپنے لیے بات پیدا ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ مادام دلا بریزنی ایک سازش کے اس جال کا حصہ بن جاتی ہے جو بظاہر تو مادام وودکے نے بنا ہوتا ہے، لیکن کاؤنٹس اتنی چالاکی سے کام لیتی۔ اب چالاکی سے کام لینا بھی انسان کی فطرت بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ جذبے خیر کے ہوتے ہیں، کچھ جذبے شر کے ہوتے ہیں، تو انسان ان دونوں چیزوں کا ایک طرح سے ملغوبہ ہے۔ اس نے سویوں کے سوداگر کا محاصرہ کیا۔ کس نے؟ مادام دلا بریزنی کاؤنٹس نے، اور آخر کار اسے ملاقات کا موقع مل ہی گیا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کی تمام تر کوششیں جو مادام وودکے کے لیے نہیں بلکہ گوریو کو اپنا بنانے کے لیے تھیں، محض بیکار ثابت ہوئی۔ اب ظاہر ہے مادام دلا بریزنی کاؤنٹس نے جب گوریو سے ملاقات کی
اور موسیو گوریو کو اپنے لیے راضی کرنے کی کوشش کی تو موسیو گوریو نے اسے ایک طرح سے انکار کر دیا، اور نتیجتاً مادام دلا بریزنی کاؤنٹس گوریو کے بارے میں، موسیو گوریو کے بارے میں ایک اس طرح کا امیج بناتی ہیں مادام وودکے کے ذہن میں کہ مادام وودکے کی جو حد سے بڑی ہوئی محبت تھی وہ حد سے زیادہ نفرت میں بدل جاتی ہے، مخاصمت کا روپ اختیار کر لیتی ہے، منتقم مزاجی کا انداز اختیار کر لیتی ہے۔ اور گوریو نے ان کا جواب نہ صرف سرد مہری بلکہ حقارت سے دیا تو وہ اس کی بدتمیزی سے ناراض ہو کر چلی آئی اور اپنی عزیز سہیلی سے کہنے لگی، یہ آدمی کام کا نہیں، سخت شکی، کمینہ، کنجوس اور بیوقوف ہے، اس سے تمہیں سوائے تکلیف کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب یہ وہ امیج بنایا ہے موسیو گوریو کا مادام دلا بریزنی کاؤنٹس نے مادام وودکے کے آگے، کہ وہ کیا ہے، کہ وہ ایک بخیل شخص ہے، وہ ایک احمق شخص ہے، وہ ایک کمینہ شخص ہے، وہ ایک بہت ہی سخت انداز کا شکی انسان ہے، اور اس سے تمہیں ماں سوائے دکھوں کے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی آرزو کی عدم تکمیل کے نتیجے میں، یعنی کاؤنٹس، مادام وودکے کے سامنے جا کر اس کا اس طرح کا کردار پورٹرے کرتی ہے۔ اب نتیجہ ظاہر ہے کہ اس بات پر ہی منتج ہونا تھا کہ وہ جو حد سے زیادہ محبت کا جذبہ لیے ہوئے تھی مادام وودکے، وہ جذبہ، وہ احساس اب مخاصمت بلکہ منتقم مزاجی کی طرف مراجعت کر گیا۔ موسیو گوریو اور مادام دلا بریزنی کے تعلقات اس درجہ بگڑے کہ کاؤنٹس اس کے ساتھ ایک مکان میں رہنا بھی گوارا نہ کر سکی اور دوسرے دن ہی وہاں سے 6 ماہ کا کرایہ دیے بغیر ہی چل دی۔ وہ 4 پھٹے پرانے کپڑے جو اس نے چھوڑے تھے مشکل 5 فرانک کے ہوں گے۔ مادام وودکے نے اس کا پتہ چلانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن پیرس میں اس کا کہیں سراغ نہ ملا۔ ظاہر ہے کہ اس سے اس کی چالاکی کا اندازہ پھر بھی نہ لگا سکی مادام وودکے۔ مادام اس افسوسناک واقعہ کا اکثر ذکر کرتی اور کہتی کہ سب قصور میرا ہے، ہر آدمی پر اعتبار آ جاتا ہے، لیکن حالانکہ تھی وہ بلی سے بھی زیادہ شکی مزاج، لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنے نزدیک والوں سے تو محتاط رہتے ہیں اور کسی اجنبی پر اندھا دھند اعتبار کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اپنے جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے آپ جو آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ ان پر تو اعتبار نہ کریں لیکن اجنبیوں پر بلائنڈ ٹرسٹ کر لیں۔ یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے کہ جن پر اعتبار کرنا چاہیے آپ ان پر اعتبار نہ کریں اور جن پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے آپ ان پر اعتبار کر لیں۔ یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوتی ہے لیکن تقریباً ہر ایک کو پیش آتی ہے اور اس کا سرچشمہ انسانی فطرت ہے۔ شاید بعض لوگوں کو اپنے ساتھ والوں سے کوئی امید ہی باقی نہیں رہتی جب وہ اپنے دوستوں کو یہ دکھا چکتے ہیں کہ ان کا دل کیسا خالی ہے، تو پھر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ دوستوں کی رائے ہمارے بارے میں بہت سخت ہے، حالانکہ وہ اس رائے کے پوری طرح مستحق ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ خواہش بھی کم نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری عزت کریں۔ ظاہر ہے کہ عزت جو ہے ایک تو محبت کی بنیاد پر عزت ہوتی ہے اور ایک اس خوف سے عزت ہوتی ہے کہ کسی کے پاس بڑا منصب ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے، ایک کسی فیئر کی وجہ سے عزت ہوتی ہے اور ہمیں اچھا سمجھے، یا پھر انہیں یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ ہمارے اندر وہ خوبیاں نظر آئیں جو دراصل موجود نہیں ہیں، چنانچہ انہیں اجنبیوں سے امید ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں پسند کریں گے اور ہماری عزت کریں گے، چاہے ان میں یہ جذبہ دیر تک قائم نہ رہ سکے۔ پھر کچھ لوگ فطرتاً ذلیل ہوتے ہیں، یعنی کمینگی، گھٹیا پن، کسی کو نقصان پہنچانا، یعنی جن کے دماغ میں شر کا پلڑا بھاری ہوتا ہے
وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں سے محض اس لیے بھلائی نہیں کرتے کہ ان کا تو حق ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں تو خود اپنے دل میں اپنی عزت بڑھتی ہے۔ دوست جتنے قریبی ہوں گے اتنا ہی کم وہ انہیں پسند کریں گے، اور جان پہچان والوں میں کوئی آدمی جتنا دور ہوگا اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ عنایت سے پیش آئیں گے۔ مادام وودکے ان دونوں قسم کے لوگوں سے مشابہت رکھتی تھی جو دراصل کمینے، جھوٹے اور قابل نفرت ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کمینگی کیا ہے؟ یہ شر کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب جھوٹا ہونا کیا ہے؟ یہ خیر کے متضاد شر کے دائرے میں آتا ہے۔ اور قابل نفرت ہونا کیا ہے؟ قابل نفرت انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ نیگیٹو ہوتا ہے، جب وہ شر کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مادام وودکے ایک ایسا ہی کردار تھا جن کی فطرت میں ہی دوسروں کو ڈسنا تھا، جن کی فطرت میں ہی جھوٹ تھا، جن کی فطرت ہی میں کمینگی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ یونیورسل ویلیوز ہیں، یعنی ایک انسان بڑا انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ خیر کے جذبوں سے معمور ہوتا ہے، جب وہ خیر کے جذبوں سے دوسروں کے لیے بھلائی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، سچائی پر یقین رکھتا ہے، محبت پر یقین رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سچائی انسان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور سچا انسان ہمیشہ دوسروں کے دل میں جگہ بناتا ہے، عزت پاتا ہے۔ مادام وودکے کی خواہشات جب پوری نہیں ہوتی تو مادام وودکے ایک نیا رنگ، نیا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی جھوٹی خواہشات کی جب تکمیل نہیں ہوتی تو وہ خیر کی علمبردار تو پہلے بھی نہیں تھی، اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ منتقم مزاجی پر اتر آتی ہے، وہ طرح طرح سے موسیوں گوریوں کو ایذا پہنچانے پر اتر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا پہلے سے بہتر اور پرسکون زندگی کے خواب دیکھنا اور بے گناہ انسانوں سے انتقام لینا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ اچھی زندگی کے، پہلے سے بہتر زندگی کے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن بے گناہ انسانوں سے انتقام لینا یہ خیر کا جذبہ نہیں ہے۔ انسان کے کسی معصوم انسان کے خلاف سازشوں کے جال بننا یہ خیر کا جذبہ نہیں ہے۔ انسان کا لالچ، لوبھ اور ہوس زر اور تعیشات کے خواب دیکھنا یہ ظاہر ہے کہ ایسے خواب ہیں کہ جو کبھی تعبیر نہ پا سکیں، اور پھر تعیشات کی خاطر انسان کی آرزوؤں کا، انسان کے خوابوں کا، انسان کی خواہشات کا پورا نہ ہونا، اور پھر انسان کا انتقامی جذبے پر اتر آنا، منتقم مزاج ہو جانا، جس طرح مادام وودکے ہو جاتی ہیں، اس کا کینہ پرور ہو جانا، جس طرح مادام وودکے کینہ پروری پر اتر آتی ہیں اور موسیوں گوریوں کو تکالیف پہنچانا شروع کر دیتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ شروع میں تو وہ سخاوت اور حد سے زیادہ اس کا خیال رکھنے والوں میں سے اپنے آپ کو شامل کرتی ہے، دکھاتی ہے، ظاہر کرتی ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ بے اعتباری کو بھی حد سے زیادہ بڑھا لیتی ہے، نفرت کو بھی حد سے زیادہ بڑھا لیتی ہے، اور بخل یعنی کنجوسی کو بھی حد سے زیادہ بڑھا لیتی ہے۔ تو یہ وہ کردار ہے مادام وودکے کا جو ایک لحاظ سے انسانی فطرت کے اس پہلو کی عکاسی کرتا ہے جسے شر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خیر کی تعبیر کا عمل تو ہے ہی نہیں۔ وہ طرح یہ کہانی سننے کے بعد کہا کرتا، اگر میں اس وقت موجود ہوتا تو یہ بات پیدا نہ ہوتی، میں فوراً اس حرام زادی کا بھانڈا پھوڑ دیتا۔ یعنی
وہ خاتون جس کی خدمات، مزید خدمات حاصل کی تھیں مادام وودکے نے، ایسے لوگوں کی تو میں قبر تک سے واقف ہوں۔ اب وہ طرح جب اس کہانی کو سنتا، اس ماضی کی کہانی کو سنتا، تو وہ طرح اس طرح کی بات کرتا۔ تمام تنگ نظر انسانوں کی طرح مادام وودکے نے بھی کبھی واقعات کے رونما ہونے کی وجوہات پر دھیان نہ دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ مادام وودکے ایک ایسا کردار ہے جو باریک بھی کردار نہیں ہے، جو عمیق مشاہدے کا حامل کردار نہیں ہے، جو بہت زیادہ گیان رکھنے والا کردار نہیں ہے، بلکہ صرف واقعات پر ہی اپنی توجہ مرکوز رکھتی تھی، اور یہ بھی اس کی عادت تھی کہ اپنی غلطیوں کی ساری ذمہ داری وہ دوسروں پر ڈال دیتی۔ لہذا جب اسے یہ نقصان پہنچا تو اپنی بدقسمتی کا سبب اس بیچارے سویوں کے تاجر کو ہی گردانا، اور بقول اس کے تب سے وہ اس کی نظروں سے گر گیا۔ جس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے سارے ناز و انداز بیکار ثابت ہوئے اور زیب و زینت پر صرف کیا ہوا تمام روپیہ ضائع ہو گیا، تو اس کی وجہ معلوم کرنے میں اسے ذرا بھی دیر نہ لگی۔ ظاہر ہے کہ اس نے دانش و بینش سے، حکمت و دانائی سے کام ہی نہیں لیا۔ مادام وودکے اگر عقل مندی سے کام لیتی تو موسیو گوریو کے بارے میں اس طرح اس کی محبت نفرت میں نہ بدل جاتی۔ اس کے خیال میں گوریو پہلے ہی سے کسی اور کی طرف مائل تھا، اور اس نے جان لیا کہ وہ جس امید کو اپنے تخیل میں اتنے چاؤ سے پالتی پوستی رہی ہے کہ وہ محض ایک خواب ہے، اور کاؤنٹس کے پرزور الفاظ کے مطابق جسے وہ اب بھی لوگوں کا کردار پرکھنے میں نہایت مشاق سمجھتی تھی، گوریو کسی کام کا آدمی ہی نہیں۔ ضرورت کے تحت وہ نفرت کے معاملے میں محبت سے بھی 2 قدم آگے گئی، کیونکہ مادام وودکے موسیو گوریو کے بارے میں ایسا تصور کر لیتی ہے کہ اس کے خیال میں گوریو پہلے ہی سے کسی اور طرف مائل تھا، اور اس نے جان لیا کہ وہ جس امید کو اپنے تخیل میں اتنے چاؤ سے پالتی پوستی رہی ہے کہ وہ محض ایک خواب ہے، اور کاؤنٹس کے پرزور الفاظ کے مطابق جسے وہ اب بھی لوگوں کا کردار پرکھنے میں نہایت مشاق سمجھتی تھی، ماہر سمجھتی تھی، گوریو کسی کام کا آدمی ہی نہیں۔ ضرورت کے تحت وہ نفرت کے معاملے میں محبت سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئی۔ ظاہر ہے کہ اسے یہ جانا چاہیے تھا کہ کاؤنٹس کس انداز سے وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی، بورڈنگ ہاؤس کو چھوڑ کر کس انداز سے چلی گئی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کاؤنٹس اسے دھوکہ دے کر چلی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ کاؤنٹس نے اس کے لیے بات نہیں کی تھی، بلکہ اپنے لیے بات کی تھی موسیو گوریو سے، اور موسیو گوریو نے نہایت سرد مہری سے اس کا جواب دیا تھا۔ لیکن مادام وودکے نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ حقیقت کیا ہے۔ نتیجتاً مادام وودکے کے دل میں محبت کی جگہ نفرت بڑھتی گئی، کیونکہ اس کی حقارت محبت کے مساوی نہیں بلکہ مایوسیوں کا نتیجہ تھی۔ انسانی دل محبت کی سیڑھیاں طے کرتے وقت ممکن ہے کہیں سستانے کے لیے ٹھہر جائے، لیکن نفرت کی ڈھلوان پر رکنا محال ہے۔ لیکن موسیو گوریو اس کے بورڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ موسیو گوریو کو حالات سے سمجھوتا کرنا تھا۔ موسیو گوریو تو زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان تھا، ایک سفید پوش انسان تھا، زندگی کے المیہ سے 2-4 انسان تھا، زندگی کی ٹریجڈی سے 2-4 انسان تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنی ٹریجڈی کا اظہار کبھی بورڈنگ ہاؤس کے لوگوں سے کیا ہی نہیں تھا۔ موسیو گوریو کا بورڈنگ ہاؤس میں آنا اور مادام وودکے کا محبت کا جذبہ اب انتقام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ موسیو گوریو کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچانا شروع کر دیتی ہے مادام وودکے۔ اس لیے بیوہ مجبور تھی، مادام وودکے مجبور تھی کہ اپنے زخم خوردہ غرور کو مشتعل ہونے سے روکے، مایوسی کی پیدا کردہ آہوں کو دبائے اور اپنے انتقامی جذبے کو کچل ڈالے۔ اب یہاں کیا ہے
کہ یہاں جو ہے وہ موسیو گوریو ظاہر ہے کہ بورڈنگ ہاؤس میں رہتا تھا، تو وہ بورڈنگ ہاؤس میں کرایہ تو مادام وودکے کو دیتا تھا. اب مادام وودکے نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا اور اپنی مایوسی کو، اپنے غرور کو مشتعل ہونے سے بچانے کے لیے، مایوسی کی فضا نہ پیدا ہو، اپنی آنکھوں کو دبانے کے لیے، اپنے منتقم مزاجی کے جذبے کو کچل ڈالنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا. اب یہاں جو ہے عورت کی نفسیات کو مادام وودکے کے انداز میں ناولسٹ نے نہایت کمال انداز سے پورٹرے کیا ہے. اس کی جزیات نگاری نہایت عمدہ ہے، اس کی منظر کشی نہایت عمدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جس کردار کی نفسیات کی جھلکیاں دکھاتا ہے وہ اس کردار کے مطابق زبان بھی استعمال کرتا ہے. یعنی اگر ایک عام زندگی سے، ڈاؤن ٹروڈن طبقے سے، ڈاؤن ٹروڈن کلاس سے تعلق رکھنے والا کردار ہے تو اس کی زبان بھی ویسی ہی ہے. وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ شیکسپیئر کی طرح وہ دربار کی زبان کا استعمال کرنا شروع کر دے، وہ ریفائنڈ لینگویج کا استعمال شروع کر دے، وہ شائستہ زبان کا استعمال شروع کر دے. وہ سادہ نفسیات کے کرداروں کی زبان بھی سادہ رکھتا ہے. اب مادام وودکے جیسے کوئی راہب اپنے نگران کی زیادتیاں برداشت کرنے پر مجبور ہوتا ہے. کم ظرف انسان اپنے احساسات کا اظہار چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، بیسیوں چھوٹے چھوٹے پست درجے کے افعال کے ذریعے کرتے ہیں. بیوہ نے بھی اپنے نسوانی کینہ سے کام لیا اور اپنے شکار کو ایذا پہنچانے کے پوشیدہ طریقے سوچنے لگی کہ کس کس طرح سے موسیو گوریو کو ایذا پہنچائی جا سکتی ہے. ظاہر ہے کہ زندگی کی جبریت اور موسیو گوریو کے کردار کا ترفع، یہ جو ترفع ہے، یہ جو بلندی ہے، یہ جو ارتفاع ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی زندگی کی جبریت کے باوجود بھی موسیو گوریو ایک ایسا کردار ہے جو بلند خیالی کا حامل ہے، جو کسی سے انتقام لینے والا انسان نہیں ہے، جو کسی کو اپنے انتقامی جذبوں کی آگ میں سلگانے یا دہکانے یا جلانے کی آرزو مندی نہیں رکھتا. اب ہوتا کیا ہے کہ مادام وودکے آپ اسے اپنا شکار سمجھتی ہے اور اسے ایذا پہنچانا اپنا فرض اولی سمجھتی ہے. چنانچہ کیا کرتی ہے کہ کھانے میں جو دو چار لذیذ چیزوں کا اضافہ ہوا تھا اس میں کمی کر دیتی ہے، اور اس طرح وہ اپنے انتقام کی آگ کو بجھانا شروع کرتی ہے. اور ایک دن اس نے اپنی باورچن سلوی کو ان مزید لوازمات کو یکسر ختم کر دینے کا حکم دے دیا اور اپنے پرانے معمول پر اتر آئی. ظاہر ہے کہ آغاز ہی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کردار نہیں ہے کہ وہ فطرتاً کنجوس تھی، فطرتاً بخیل تھی، لیکن اس نے آغاز میں جب موسیو گوریو کے بارے میں اپنے ذہن میں ایک ایسا امیج بنایا کہ موسیو گوریو ایک ایسا انسان ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس زر ہے، اس کے پاس دولت ہے، اور اس کا ایک کمپنی میں اس کے شیئرز بھی ہیں، تو اس کے دل میں وہ اس کے لیے اپنے دل میں محبت پال لیتی ہے. ظاہر ہے کہ جیسے ہی اسے پتا چلا ہے کہ موسیو گوریو اس سے شادی کرنے والا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حقیقت نہیں تھی. وہ تو کاؤنٹس کو جواب دیتا ہے سرد مہری سے، لیکن کاؤنٹس جو ہے وہ مادام وودکے کو بھڑکا کر بورڈنگ ہاؤس چھوڑ کے چلی جاتی ہے، لیکن مادام وودکے حالات کو بالکل نہیں سمجھ پاتی اور نتیجتاً کہانی کسی اور رنگ، کسی اور موڑ کی طرف چلی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ کاؤنٹس نے موسیو گوریو کے خلاف مادام وودکے کے دل میں ایک ایسی آگ دہکائی جو محبت کے شدید احساسات سے نفرت کی انتہا کو پہنچ کر منتج ہوئی. ظاہر ہے کہ وہ معاملہ فہم نہیں تھی. مادام وودکے اگر معاملہ فہم ہوتی تو وہ یہ جان لیتی کہ کاؤنٹس کچھ نہ کچھ ایسا کر کے گئی ہے جو اس کے لیے برا ہے.